کہ آپ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہیں اور جو غیر احمدی مسلمان ہیں نا وہ بھی قائل ہیں، صرف تشریح کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ختم نبوت کی کچھ اور تشریح کرتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں. تشریح کا فرق ہے، ہم دونوں قائل ہیں خاتم النبیین کے. اچھا اب وہ تشریح پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر معنوں میں نبوت ختم ہوگی، کوئی نبی نہیں آئے گا حضور کے بعد، آخری نبی حضور. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کہ ایک نبی اللہ ہیں، ان کو قرآن رسول کہہ کر پکار رہا ہے. تو یعنی کہ جو وہ منہ سے بولتے ہیں نا وہ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے عقیدے میں منافق ہو گئے. ہم جو ختم نبوت کی تشریح کرتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے برتر، سب سے بہترین اور سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو مقام ہے نا یہ کسی اور نبی کو نہیں دی جائے گا. یہ نبوت ختم ہو چکی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل، سب سے برتر والی یہ ختم ہو چکی ہے، یہ اب کسی کو نہیں دی جائے گی. اور یہ جو خاتم کا معنی ہے نا یہ عربی استعمال میں سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کہیں سے بھی اس کی میں مثالیں آپ کو احادیث سے بھی دے سکتا ہوں اور لغات کی مختلف کتابوں سے بھی دے سکتا ہوں. تو خاتم کا اگر آپ معنی ایسا کریں کہ سپرلیٹو ڈگری، تو ظاہر سی بات ہے سپرلیٹو ڈگری کے بعد ختم ہو جاتی ہے چیز. تو جماعت احمدیہ اس کا صرف معنی ختم ہونا نہیں کرتی، بلکہ ختم ہونے کے ساتھ افضل ہونے کے ساتھ ختم ہونا کرتی ہے. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب افضلیت ختم ہو گئی لیکن نبی آنا بند نہیں ہوئے. یہ کوئی چیز جب اپنے کمال کو پہنچ جائے نا پھر وہ ختم ہوتی ہے. غیر احمدی جو مسلمان ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کمال کو نہیں پہنچی، بس ختم ہو گئی، چونکہ زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں تو ختم ہو گئی، حالانکہ ابھی ایک نبی کو لانے کے قائل ہیں. شاید آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی میری، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. ہاں نہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کسی دیکھیں ہم جو یہ جو نبوت کی بات ہو رہی ہے، جو اس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، اللہ تعالیٰ ایک بک بھیج رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہاں سے ڈائریکٹ آپ کو میسیج بھیج رہے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی آنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جو عیسائی ہیں انہوں نے اسلام مطلب انہوں نے ان کو خدا کہہ دیا اور اس ٹائپ کی چیز کہہ دی ہے، رائٹ. تو اس کو صرف وہ ڈینائی کرنے کے لیے کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں ڈیوائن ہوں، تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کی کوئی بک نہیں آ رہی یا کوئی نئی ریولیوشن نہیں آ رہی، ان کے پاس وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ نبی تو آ رہے ہیں نا، وہ نبی جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن وہ نئے نبی نہیں آ رہے، کوئی نئی چیز آ کے نہیں پڑھا رہی ہے، کوئی نئی خلافت. یعنی نبی آ رہے ہیں وداؤٹ بک، ان کی بک وغیرہ ساری چیزیں پہلے سے ختم ہو چکی ہیں. ابھی جب وہ یعنی نبی آ رہے ہیں، یعنی وہ نبی آئیں گے لیکن وداؤٹ بک آئیں گے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ وداؤٹ بک، کیونکہ ان کی ریولیوشن ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا ہم بھی یہی، لیکن اب فرق پتہ ہے کیا ہم میں اور آپ میں؟ آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ پرانے والے آئیں گے جو بنی اسرائیل کی طرف تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اس امت میں سے پیدا ہوں گے. نبی آنے کے ہم دونوں قائل ہیں، نبی آنے کے ہم دونوں قائل ہیں. آپ کہتی ہیں پرانا والا آئے گا، پرانے والے عیسیٰ علیہ السلام. ہم کہتے ہیں کہ اس امت میں سے اللہ تعالیٰ کسی امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضور کی مطابعت کے اندر امتی نبوت کے مقام پر سرفراز کرے گا. یعنی نبی آنے کی آپ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیم عقیدہ ہے، صرف اختلاف یہ ہے آپ کہتے ہیں پرانا والا آئے گا، ہم کہتے ہیں نیا آئے گا، امت میں سے پیدا ہوگا. تو جی آپ کو کہتے ہیں کہ امت سے پیدا ہوگا، یہ آپ کہاں مطلب یہ کس چیز پہ لاجک آپ کی یہ بیس کرتی ہے؟ مطلب کوئی یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے نا، بخاری کی حدیث میں ہے نا. بخاری کی حدیث میں ہے نا. کون سی؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور وہ تمہارے امام ہوں گے اور تم میں سے ہوں گے، تم میں سے ہی پیدا ہوں گے. ہاں نہیں وہ تم میں ایک آنے والے کو نا، سن لے میری بات، اب آپ کو نا عیسیٰ ابن مریم کے لفظ سے نا دھوکہ لگ رہا ہے نام سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے وجود کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا، اس سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ وہ پرانے والے ہی آئیں گے. پرانے والے نہیں آئیں گے. ان کے بارے میں تو قرآن فرما رہا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے، وہ امت محمدیہ میں نہیں آ سکتے.
یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ محکم آیت ہے، یہ متضاد پھر کھڑی ہو جائے گی اگر ہم حدیثوں کے ایسے معنی کریں گے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ میں لے آئیں، تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف چلے جائیں گے ہم، جو کہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تھے. اس لیے استعارے کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ، تمثیل کے طور پہ امت کے ایک شخص کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا ہے. سیدھی سی بات ہے بس. اب جیسے میں مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میرے گھر میں نا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ابراہیم. اس سے یہ ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام، ایک نیک تفاعل کے طور پہ کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں خواص اس بچے کے اندر آ جائیں. لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اسماعیل رکھتے ہیں، محمد رکھتے ہیں، اسحاق رکھتے ہیں، یعقوب رکھتے ہیں. اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان کو نبی بنانا چاہ رہے ہیں. ویسے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو خوبیاں ان انبیاء میں تھیں، نیک خوبیاں، پاک خوبیاں، وہی اس بچے میں آئیں، تو نام رکھ دیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک امت میں سے پیدا ہونے والے وجود کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا، کیونکہ اس نے کام وہ کرنا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے کیا، امت موسیہ میں کیا. یہاں سے دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو. اچھا، پھر جو ہمارے پاس حدیث ہیں، ڈفرینٹ قسم کے حدیث ہیں، لائک فار ایگزامپل غزوہ تبوک تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رکنے کا کہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، وہ کیونکہ ناراض ہو رہے تھے کہ مطلب میں غزوہ پہ نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ علی تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میری تم سے نسبت وہ ہے جو موسیٰ کی ہارون کی ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. حضرت علی کی بات کی نا آپ نے، حضرت علی کی بات کی نا. حضرت علی کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الاولیاء بھی فرمایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اے علی، میں نبیوں میں خاتم ہوں، میں نبیوں کا خاتم ہوں اور تو ولیوں کا خاتم ہے. یعنی اگر آپ خاتم کا مطلب کرتی نا، خاتم النبیین کا مطلب کرتی ختم کرنے والا، تو پھر حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم الاولیاء بھی فرمایا ہوا ہے. تو کیا حضرت علی کے بعد کوئی امت میں ولی نہیں پیدا ہوئے، نیک بزرگ لوگ نہیں پیدا ہوئے؟ نہیں، تو نیک یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس پہ کوئی بات آپ کو کر نہیں سکتی. لیکن جو اچھا، یہ بڑی اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، کنز العمال کی حدیث ہے، میں اس کا نمبر آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر میں. آپ مجھے حضرت عباس، مطلب جو ہماری 7 حدیث کی بکس ہیں نا، آپ اس میں 6 حدیث کی بکس ہیں، آپ ان میں سے بتائیں مجھے کہ کون سی بک میں ہے. مجھے کنز العمال وغیرہ مطلب اس وغیرہ کا پتہ نہیں. کنز العمال کو تو آپ کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی مانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے بخاری اور اس کی حدیث بتائیں، ادروائز کیونکہ میں نے وہ بخاری کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری قابل ترک. ہماری جو صحیح ستہ ہے ان کی حدیث بتائیں. جی مجھے صحیح ستہ کی بک، ہاں صحیح ستہ کی. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو مانتے ہیں نا اس کو، کنز العمال کو. انجینئر مرزا، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں صرف ان کو سنتی ہوں، میں فالو وہی کرتی ہوں جو مطلب کوئی بھی دیکھیں، میری بات سنیں میری بہن، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی روایت، 6 بکس جو ہمیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں روایت بتائیں تاکہ مجھے بتاؤ کہ یہ چیز اوتھینٹک ہے اور یہ نان اوتھینٹک ہے. اینی ویز جو اچھا، پھر آپ ایک منٹ میری بات سنیں، پھر میری بات سن لیں. پھر آپ نا مجھے قرآن سے یا پھر جو سیاہ ستہ ہے نا ان سے مجھے دکھا دیں کہ خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی. نہیں دکھا سکتی ہیں آپ؟ جو نہیں، اس میں ٹرانسلیشن تھوڑی لکھی ہوئی ہے، لیکن جب خاتم النبی کی بات ہو رہی ہے تو وہ دونوں وے میں بات ہو رہی ہے. ایک تو سیل آف دا پروفٹ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی جیسے جج وغیرہ جو چیز لکھتے ہیں اینڈ میں وہ اپنا قلم توڑ دیتے ہیں اور نیچے سائن کر دیتے ہیں، تو دیٹ از دا اینڈ آف دا اسٹیمپ. اس میں اب اس ڈیسیژن میں کوئی وہ نہیں کہتا. یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو خاتم النبی تصدیق کے لیے بھی، لیکن ختم کرنے کے معنی ہوتے ہیں. ختم النبی ختم کرنے کے معنی ہے نا کہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب. ہاں ٹھیک ہے، یہ معنی آپ کہیں سے ثابت کر دیں گی؟ سیل آف دا پروفٹ، یہ دونوں دیکھیں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا نا، یہ آپ کا دعویٰ ہو گیا کہ قلم توڑ دیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کو، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ دلیل نہیں ہے. دعویٰ اور ہوتا ہے، دلیل کچھ اور ہوتی ہے. دعوے کو آپ نے کہیں اور سے ثابت کرنا ہوتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، آپ بخاری سے کہیں اور سے اس اپنے کلیم کو، اپنے دعوے کو یا اس ڈیفینیشن کو آپ ثابت کر دیں گی. اچھا، فار ایگزامپل جب ایک اور حدیث ہے جو کہ
جو کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری موت کے بعد نبوت کی خبریں آنا ختم ہو چکی ہیں سوائے مبشرات کیا ہے خواب ہے. تو نو ایڈیشن دین ناؤ کہ یہ بھی تو اگر وہ ہوتا اگر آپ کہہ رہے ہو کسی اور حدیث ثابت کروں تو انہوں نے کہا ہے صرف یہی تو میں آپ کو یہی تو عائشہ بہن میری بات سنیں یہی تو بات ہے آپ صرف ایک حدیث پکڑتی ہیں باقیوں کو چھوڑ دیتی ہیں. نہیں میں باقی اب آپ اس حدیث سے اب آپ نے الا المبشر لم یبقى من النبوت الا المبشرات یہی حدیث ہے نا مجھے یاد ہے حدیث زبانی یاد ہے ٹھیک ہے نا کہ دین کے اندر سوائے نبوت میں سوائے مبشرات کے کچھ نہیں بچا. اب آپ نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ نبوت ختم ہے. میں آپ کو نا مسلم کی حدیث دکھاتا ہوں. مسلم کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وجود کو نبی اللہ قرار دیا 4 دفعہ. اب بتائیں بات وہیں پر آ گئی نا. یہاں سے آپ ثابت کریے کہ نبوت ختم ہے یہاں سے آپ ثابت کریے نبوت ختم ہے. دوسری حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ وہ نبی ہے. نہیں وہ تو دیکھیں آپ اس کو پوری حدیث پڑھیں لیکن یہ تو اس طرح سے ہوگا نا کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ساری جو ہماری روح ہے ہمیں کام ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا کیونکہ مطلب نبی ختم ہو گئے ہیں تو ہم سب نے مل کے یہی کرنا ہے کہ مطلب نبوت کا کام کرنا ہے. نبوت کا کام کیا ہے کہ دعوت تبلیغ کرنی ہے. یہ کہیں نہیں ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا یہ. اور پھر یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ رائٹ.